افغان ویزے، کرپشن، بے ضابطگیوں، اسلحہ لائسنسز میں خرد برد پر نگران وزیر داخلہ کا بڑا ایکشن۔ وزارت داخلہ میں بڑے پیمانے پر سینئر افسروں کی چھانٹی، کئی افسروں کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی ہدایت پر وزارت کے تمام سیکشن افسران تبدیل، 5 افسران کی وزارت داخلہ سے چھٹی، منسٹر سٹاف کے 3 افسران بھی فارغ، ڈائریکٹر، ڈپٹی سیکریٹری اور سیکشن افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ تو بڑا ایکشن لیا گیا ہے اور وزیر داخلہ نے یہ بڑا ایکشن لیا ہے۔ افغان ویزے، کرپشن، بے ضابطگیوں اور اسلحہ لائسنسز میں جو خرد برد ہے اس پر یہ ایکشن لیتے ہوئے بڑے پیمانے پر سینئر افسروں کی چھانٹی کی گئی ہے۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، جو حساس اداروں کی جو رپورٹ تھیں اور جو آڈٹ جو چل رہا تھا اس میں بڑے پیمانے پر جو کرپشن ہے، بے ضابطگیاں ہیں اور جو افغان ویزا ہیں، اسلحہ لائسنس کے جو معاملات ہیں، اس پر وزیر داخلہ نے جو ہے بڑا ایکشن لیا ہے اور تمام جو افسران ہیں اور ان کے تبادلے کیے ہیں، جبکہ تقریباً کوئی 5 کے قریب افسران کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جو ڈی جی منسٹر کے اور جو پی ایس او تھے ان کو بھی جو ہے فارغ کیا گیا ہے۔ نئے جو ڈائریکٹر ٹو منسٹر ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، نئے ڈی ایس کے جو ایڈمن ہیں وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ 17 کے قریب جو سیکشن افسران تھے ان کے تبادلے کیے گئے ہیں اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو اقدامات جو لیے گئے ہیں وہ جو حساس اداروں کی جو رپورٹس تھیں ان کے مطابق ہوا ہے اور تمام افسران کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی طور پر بھی جو خرد برد اور جو بے ضابطگیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تمام جو افسران ہیں، جو سیکشنز ہیں، ان کو بھی ریشفلنگ ان کی ہوئی ہے۔ جو اسپیشلی طور پر جو بات جو سامنے آئی ہے کہ وزیر داخلہ کے احکامات پر جو سیکرٹری داخلہ ہیں انہوں نے جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیے ہیں اور تمام جو افسران کو 5 کے قریب افسران ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ کچھ افسران کو جو ہے ان کی دوسری منسٹریز میں بھجوایا گیا ہے اور جبکہ جو دیگر جو وہاں پر موجود تھے افسران، جو سیکشن افسران تھے، ان کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ جو ایس او، ایف آئی اے تھے، سی ڈی اے تھے، سی پیک تھا اور جو سیکیورٹی اور دیگر جتنے بھی سیکشن افسران ہیں ان کے جو ہے ری شفلنگ بھی کی گئی ہے اور تمام جو تبادلے ہوئے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صداقت عباسی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ صداقت عباسی نے سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ وہ 2018 میں سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کو ہرا کر ایم این اے بنے تھے۔ صداقت عباسی پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے صدر تھے۔ میرا لیڈر نواز شریف ہے، شہباز شریف اور مریم نواز نہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں وہ نون لیگ میں ہیں لیکن الیکشن نہیں لڑیں گے۔ انہیں کسی نے نواز شریف کے استقبال کا نہیں کہا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سمبازا اور جوب میں آپریشن کو لیڈ کرنے والے میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید میجر سید علی رضا کی نماز جنازہ سرگودا میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ عسکری و سول حکام اور علاقہ مسئول شریک ہوئے۔ میجر سید علی رضا کو آبائی شہر شاہپور سٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈی جی رینجر سندھ نے شہید میجر سید علی رضا کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید حوالدار نثار احمد کی نماز جنازہ میلسی میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور اہل علاقہ شریک ہوئے۔ فوجی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہید میجر سید علی رضا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید میجر سید علی رضا نے امن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ان کی لازوال قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے شہید میجر سید علی رضا کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقے میں ایلیٹ فورس کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ اوباڑوں کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو اوباڑوں میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر سرحدی علاقے میں ایلیٹ فورس کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے اور 3 پولیس اہلکار ابھی تک بتائے جاتے ہیں کہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ فائرنگ کے فوری بعد پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی اور علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔
اور ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، معاشی حالات ٹھیک نہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ٹنڈول IR کے دورے میں کارکنوں سے خطاب، کہا چاہتے ہیں عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ بلاول بھٹو نے سابق صوبائی وزیر امداد پتافی کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ بختاور پتافی ہاؤس پہنچنے پر پارٹی کارکنوں نے بلاول بھٹو کا والہانہ استقبال کیا۔ فضا جیے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ابھی بھی موقع ہے کہ عوام دوست حکومت بنائی جائے جس سے غریب کا فائدہ ہو۔ بے روزگاری پہنچ چکا ہے اور آپ جانتے ہو کہ قائد عوام کا جو منشور ہے اس میں وہ ان سارے مسائل کا حل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہے تو ہم نے ہر دور میں جب بھی کسی نے جب آپ نے ہمیں موقع دیا اس نعرہ پہ عمل کیا۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کیا اور اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک جو مالی مدد پہنچائی ہے وہ اسی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ کا فلسفہ کا ایک نتیجہ ہے۔ ہمارا سیلاب متاثرین کے لیے جو اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ شروع کیا ہے، ہم وہ منصوبہ پورا سندھ میں مکمل کرنا چاہیں گے اور اس منصوبہ کو سارے پاکستان کے صوبوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پائلٹ اسکول لاہور کا دوبارہ دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسکول انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسکول میں مستقل ہیڈ کی تعیناتی کے ساتھ اساتذہ کو اسکول کے اوقات کار میں الیکشن ڈیوٹی پر جانے سے بھی روک دیا۔ کہا پائلٹ اسکول کو ماڈل اسکول بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام اسکول کو بہتر کرنے کے لیے SOPs بنا رہے ہیں۔ اسکول کو پرائیویٹ نہیں بہتر اقدامات کے لیے نجی ادارے کے سپرد کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی دوبارہ پائلٹ اسکول پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف کلاسز کا معائنہ کیا اور بچوں کا ہوم ورک بھی چیک کیا۔ وزیر اعلیٰ نے گراؤنڈ کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے PHA کو ہدایت جاری کی۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے SOPs بنانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب کوئی استاد الیکشن کی ڈیوٹی پر نہیں جائے گا۔ ٹیچر کی کوالٹی کو مانیٹرنگ سے بہتر بنائیں گے۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ کو مسائل سے آگاہ کیا اور ان سے آٹوگراف بھی لیے۔ بچوں نے اسپیڈو بس میں کرائے پر رعایت کا مطالبہ کیا۔ CM نے سیکٹری ایجوکیشن کو طلبہ کو سفری سہولت میں رعایت دینے کے اقدامات کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے بتایا کہ پائلٹ اسکول کو ماڈل اسکول بنایا جائے گا۔ لاہور میں 3 سے 4 ماڈل اسکول تھے، عدم توجہی کے باعث معیار گر گیا۔ لاہور میں 2-3 اسکول گورنمنٹ اسکول تھے جو بہت بیسٹ اسکول تھے، ایک سینٹرل ماڈل اسکول، ایک گورنمنٹ پائلٹ اسکول اور پھر ایک سمن آباد اور پھر DPS آ جاتا تھا۔ یہ 3-4 اسکول تھے لاہور میں جو سرکاری اسکول تھے جن کے ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے۔ گورنمنٹ کالج FC کالج پہ یہیں سے جاتے تھے بچے۔ خیر ڈیفینیٹلی جب نئی توجہ دی گئی تو یہاں کا معیار تھوڑا گر گیا ہے، تو ابھی منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب جو ہیں یہ بالکل اس کے اوپر ہیں کہ اس کو ماڈل اسکول بنانا ہے اور اس کو ایک فیسلٹی دینی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام اسکولوں کو بہتر کرنے کے لیے SOPs بنائے جا رہے ہیں۔ 5.5 لاکھ ملازمین کا محکمہ ہے، سب کام کرے تو صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا محکمہ ہے 5.5 لاکھ لوگوں کا، اس میں ایک میجر ریفارم چاہیے۔ میری یہی سجیشن ہوگی کہ جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی حکومت آتی ہے اس کے اوپر اگر وہ کام کرے تو بہت ساری چیزیں اسکول والی سائڈ پہ چینج ہو سکتی ہیں، اور میں فلی سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آ کے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیسک چیز ہے اور اس کو ضرور ہمیں میرا خیال ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ پائلٹ اسکول کے وزٹ کے وقت صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر، سیکرٹری ایجوکیشن SN وحید سمیت ڈپارٹمنٹ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ لاہور کے سروسز اسپتال کو جدید بنانے کا فیصلہ، اپ گریڈیشن پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سروسز اسپتال اور سمز لیب کا دورہ کیا۔ محسن نقوی ایمرجنسی بلاک بھی گئے، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سروسز اسپتال کو جدید بنانے پر 4 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کا کام 90 روز میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پنجاب حکومت کے بروقت اقدامات سے آشوب چشم کے کیسز میں نمایاں کمی واقع ہو گئی۔ آشوب چشم کے کیس 15,000 سے کم ہو کر 2,000 پر آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ حکومت کے فوری اقدامات سے آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ غیر معمولی اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے یہ مریض کم ہوئے ہیں اب، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا جس میں سیکرٹری صحت نے آشوب چشم کے کیسز، حفاظتی تدابیر سے متعلق بریفنگ دی۔ یہ 15,000 کیسز تھے آشوب چشم کے جو کہ اب کم ہو کر 2,000 پر آ گئے ہیں۔ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بقیہ مقامات کے ساتھ ساتھ سکولز میں بھی
اور یہ کہا ہے محسن نقوی نے اس اجلاس میں کہ فوری اقدامات کی وجہ سے آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ لاہور میں بارش کے بعد کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا۔ تیز آندھی کے باعث مال روڈ پر مختلف مقامات پر درخت بھی گر گئے۔ جی پی او چوک کے قریب درخت ٹوٹ کر سڑک پر گر گیا۔ ٹرانسفارمر گرنے سے بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں۔ تو چلا جانیں گے حسنین اولگ سے۔ جی حسنین۔ میں موسلادھار بارش کے بعد ہر طرف جو ہر سو ہے وہ جل تھل ہو گیا ہے۔ وہیں پر شہر کے مختلف نشیبی علاقوں میں جو پانی ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہاں پر جو آمد و رفت ہے وہ متاثر نظر آ رہی ہے۔ اگر مال روڈ کی بات کی جائے یا مختلف شاہراہوں کی ذکر کیا جائے تو مختلف علاقوں میں واٹر پاؤنڈنگ کے جو واقعات ہیں وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح تیز آندھی کے باعث مال روڈ کے اوپر 4 سے 5 مقامات کے اوپر جو درخت ہیں وہ گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، جبکہ جی پی او چوک اور انارگلی کے قریب 2 مختلف مقامات پر درخت گرے ہیں گاڑیوں کے اوپر، جس کی وجہ سے گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے، جبکہ ایک جی پی او چوک کے قریب یہاں پر ایک ٹرانسفارمر بھی گرا ہے آندھی کے باعث، جس سے جو بجلی کی تاریں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں اور یہاں پر جو بجلی ہے وہ بھی اس کی بحالی معطل ہو گئی ہے۔ یہاں پر جو درخت ہے اس کو پی ایچ اے کی جانب سے کاٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور یہاں پر جی پی او چوک کے قریب بھی یہاں پر جو درخت وہ گرا تھا اس کو کاٹ لیا گیا ہے، گاڑی کو یہاں پر سے نکال لیا گیا ہے، کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے جو شہری ہیں ان کو محتاط کیا گیا ہے کہ وہ مال روڈ کے اوپر سفر کرنے سے گریز کریں اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو بارش ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تیز اور کہیں کم جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور واٹر پاؤنڈنگ کے جو واقعات ہیں وہ بھی دیکھے ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ الخدمت الفلاح اسکالرشپ پروگرام کے 25 سال مکمل ہونے پر کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم، نائب صدر محمد عبدالشکور نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے کومل اسلم کی رپورٹ۔ الخدمت الفلاح اسکالرشپ اسکیم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مستحق طلباء و طالبات کو تعلیمی وظائف فراہم کر رہی ہے۔ الخدمت الفلاح اسکالرشپ پروگرام کو 25 سال مکمل ہونے کی خوشی میں کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ نائب صدر الخدمت عبدالشکور نے طلباء سے اعلیٰ تعلیم کے حصول اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے حلف لیا۔ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنے ذہین لوگ ہیں، لیکن ان کو موقع نہیں ملتا، بڑی غربت میں وہ آگے بڑھتے ہیں اور بمشکل سکولنگ کر سکتے ہیں۔ الخدمت الفلاح اسکالرشپ اسکیم کی مدد سے تعلیم مکمل کرنے والوں میں 604 ڈاکٹرز، 710 انجینئرز، 1150 بی ایس آنرز ماسٹرز، 256 ایسوسی ایٹ انجینئرنگ، 528 گریجویشن اور 2021 انٹر کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں۔ تقریب میں الفلاح پروگرام کے تک تعلیم حاصل کرنے والے پوزیشن ہولڈرز کو اعزازی شیلڈز اور کیش پرائز سے نوازا گیا۔ میرے خیال سے یہ ان کا ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے۔ بہت پرعزم ہوں کہ الفلاح اسی طرح مستقبل میں بھی مشبہ شفقت رکھے گا۔ تقریب میں الخدمت وسطی پنجاب کے صدر اکرام الحق سبحانی، الفلاح اسکالرز اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات بھی شریک تھے۔